آزمائش ہے، تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے، فتنہ۔ اب آگے آ جائیں، فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا، کوئی فتنہ۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ۔ اب پھر وہی یہاں پر وہی فتنہ کہ ہم بعض کو بعض سے آزمائیں گے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا۔ فتنہ سے مراد ہے آزمائش، آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم رب کے فیصلے پر صبر کرتے ہو؟ اور وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب ہر چیز کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں بندہ سوچتا ہے کہ یار اتنا قابل تو میں ہوں، اتنا ماہر تو میں ہوں، اور فلاں منصب اس کو لے لیا جسے بات کرنے کا طریقہ نہیں، فلاں چیز اس کو مل گئی۔ وہ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ بندہ چوک پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک بندہ گزرتا ہے گاڑی میں، وہ کہتا ہے یار گاڑی دیکھو اور اس کی شکل دیکھو۔ اللہ کو نہیں پتا میں نے اس کو گاڑی دینی ہے کہ نہیں دینی، تو نے مشورے دینے ہیں اللہ۔ اور بھائی تمہارے بھائی کو اللہ کی جو نعمت ملی ہے وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہ تم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہو یا حسد کی آگ میں جلتے ہو۔ جس بندے کو اللہ نے پازیٹو سوچ دے دی کہ کامیابی اس کے بھائی کو ملے، خوشی اس سے ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے اللہ نے اسے ایمان دے دیا، اللہ نے اسے اس آزمائش میں کامیاب کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا ہے، کتنا بنایا ہے۔ وہ اشفاق صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی حسد کسے کہتے ہیں؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا رب کی تقسیم پہ راضی نہ ہونا حسد کہلاتا ہے۔ وہ ایک صاحب تھے نا جن کے بارے میں سرکار نے 3 مرتبہ صحابہ سے فرمایا تھا بندہ آئے گا جنتی ہوگا، بندہ آئے گا جنتی ہوگا۔ تو جب مجھ سے پوچھا گیا کہ تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ سرکار نے 3 مرتبہ مجمع میں اعلان فرمایا کہ بندہ جنتی ہے، کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب نعمت میرے بھائی کو ملتی ہے تو خوشی مجھے ہوتی ہے۔ ایک دانشور نے کہا تھا کسی کے غم میں شریک ہونا مشکل نہیں ہوتا، کسی کی خوشی میں شریک ہونا مشکل ہوتا ہے۔ یعنی غم میں تو روڈ پہ ایک بندہ مر گیا، آپ کو بھی افسوس ہوگا، مجھے بھی ہوگا، سب کو ہوگا، ہم نہیں جانتے تو وہ کون ہے، کسی حد تک شراکت ہوگی نا۔ لیکن جب فرسٹ بندے کا بھتیجا بور کر جائے اور خوشی بندے کو ہو تو دوسروں کی خوشی میں جو شریک ہونا ہے یہ ہے رب کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً۔ تو صحابی نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ جب نعمت کسی کو ملے خوشی مجھے ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں دوسرے ہر انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہاں ایک تقسیم ہے، وہ اختلاف مراتب ہے۔ کوئی بندہ تخت پہ بیٹھا ہے، کوئی دروازے پہ کھڑا ہے، کوئی خاکروب ہے، کوئی ایک درجے کا ملازم ہے، کوئی ان کا باس ہے۔ یہ اختلاف مراتب ہے، لیکن میرے رب کی بارگاہ میں تخت والا محبوب ہے یا دروازے والا محبوب ہے یہ میرا خدا ہی جانتا ہے۔ آدم کے کسی روپ کی توہین نہ کر، پھرتا ہے خدا دنیا میں کئی بھیس بدل کر، یہ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کس سے راضی ہے۔ تو بھائی
جب بندے کو یہ ملکہ مل جائے کہ دوسرے کو کامیابی ملے تو اسے خوشی ہو، اس کا مطلب یہ ہے وہ اس پرکھ میں کامیاب ہو گیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ہے۔ یہ چند صورتیں میں بیان کر سکا۔